نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا موضوع ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام، عروج نسل انسانی۔ باری تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں آغاز میں ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے ماحول کو اس نے بابرکت بنایا ہے تاکہ وہ اپنی آیات اپنے بندہ خاص کو دکھائے۔ وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، جب ہم اس آیہ کریمہ پر غور و فکر کرتے ہیں تو اسراء کا معنی رات کو چلانے اور رات کو لے جانے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اسراء و معراج رات کو ہوا تھا، اس لیے اس حیرت انگیز سفر کو مکۃ المکرمہ سے، یہ سفر مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس تک ہوا، اور اس کو سیرت نگاروں نے اسراء سے تعبیر کیا ہے، اور اسی سفر اسراء کو سفر معراج بھی کہتے ہیں۔ لفظ معراج عروج سے نکلا ہے، جس کا معنی اوپر چڑھنے کے ہیں، اور یہ لفظ حدیث مبارکہ اور ایجابی سے ماخوذ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اوپر چڑھایا گیا معراج کے سفر میں۔ ان کلمات کی نسبت سے اس سفر کو سفر معراج کہتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ان معجزات کی جب ہم عقلی توجیہ کرتے ہیں تو ہم اس مادی دنیا کی بے شمار چیزوں کی طرح ان معجزات کی بھی عقلی توجیہ نہیں کر سکتے۔ جیسے خاص پھول کیوں ہوتے ہیں، کیوں ہیں، مختلف نوع درخت کیوں اور کیسے ہیں، اور خاص پھول اپنے معینہ وقت پر ہی کیوں دکھائی دیتے ہیں، یہ پھول سرخ اور رنگ برنگ کے کیوں ہوتے ہیں، ستارے چمکتے کیوں ہیں، شہد میٹھا کیوں ہوتا ہے، چاند اور سورج اپنے مدار میں ہی کیوں تیرتے اور چلتے ہیں، تخم بیج درخت اور کیوں اور کیسے بن جاتا ہے،
غذا خون اور گوشت کیوں بنتی ہے؟ ان سب چیزوں کا ہم کامل جواب نہیں دے سکتے۔ اسی طرح ہم ان روحانی چیزوں کا جواب بھی نہیں دے سکتے کہ پیغمبروں سے یہ ما فوق الفطرت، یہ خارق عادات، یہ افعال اور اعمال کیوں صادر ہوتے ہیں۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ واقعات رونما ہوتے ہیں، مگر ہم ان افعال کے ساتھ لفظ کیوں اور کیسے کے مفہوم کو متعین نہیں کر سکتے۔ اور یہ نبی اور رسول انسان ہو کر وہ کچھ دیکھتے ہیں جو دوسرے انسان نہیں دیکھ سکتے، اور یہ وہ کچھ سنتے ہیں جو دوسرے انسان نہیں سن سکتے، اور یہ وہ کچھ جانتے ہیں جو دوسرے انسان نہیں جان سکتے، اور وہ ان سے وہ کچھ اعمال صادر ہوتے ہیں جو کسی اور سے نہیں ہو سکتے، اور وہ ان کے وہ اعمال تاریخی ہیں اور تاریخی واقعات ہیں، جن میں بعض اوقات ہم ایسے حیرت انگیز ان واقعات کو دیکھتے ہیں کہ ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور ان کے انہی واقعات کو سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں نے ان کی زندگیوں میں براہ راست دیکھا بھی ہے، جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انسانی تاریخ میں یہ بات ہر دور میں مسلم رہی ہے کہ جس چیز کو لوگ حد تواتر میں نقل کریں، بیان کریں اور روایت کریں، وہ چیز علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ان امور کو انبیاء اور رسل کے ما فوق الفطرت ان واقعات، ان عادات کو ہم معجزات کہتے ہیں، جن کو عامی اور عمومی زبان میں اسی لفظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن نے ان افعال اور اعمال کے لیے آیات، بینات اور برہان کے الفاظ استعمال کیے ہیں، جبکہ محدثین نے ان کے لیے دلائل اور علامات کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ قرآن حکیم اور دیگر صوف سماوی نے دلائل و براہین اور آیات کا جو ذکر کیا ہے وہ نہایت ہی مؤثر انداز میں کیا ہے اور عبرت انگیز طریقہ کار سے کیا ہے، اور انہی میں سے سیر ملاکوت کا ذکر ہے، مکالمہ الہی کا بیان ہے، رویت ملائکہ کا تذکرہ ہے، رویا صادقہ کا اظہار ہے، استجابت دعا کا ذکر ہے، طوفان نوح اور آتش خلیل کا بیان ہے، عصائے موسیٰ اور نفس عیسیٰ کا تذکرہ دل نشیں ہے۔ قرآن ان سب براہین و آیات اور بینات کا ذکر بڑے حسین پیرائے میں کرتا ہے، اور ان کے عواقب اور نتائج کا ذکر بھی کرتا ہے، اور یہ بھی بیان کرتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت سے ہر زمانے میں ان واقعات کا لازمی تعلق رہا ہے، اور یہ واقعات ان کی سیرت کا جزو لا ینفک رہے ہیں۔ مگر ان سب براہین، آیات اور بینات کو سلسلہ انبیاء میں سے ایک ذات کے اندر اگر ہم مجتمع دیکھنا چاہتے ہوں تو باری تعالیٰ نے وہ اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی صورت میں تمام انسانوں کے لیے کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایک عالمگیر اور ابدی مذہب کے لیے ہوئی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی خطاب یا ایھا الناس کے ذریعے ان لوگوں کو بھی مخاطب کیا ہے جن کو طوفان نوح نے دفعتاً
بہا لیا تھا، اور وہ لوگ جن کو دریائے کلزم کی لہروں نے نگل لیا تھا، اور وہ لوگ جن کو نفس عیسیٰ نے دوبارہ زندہ کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کو بھی مخاطب کیا ہے جو دنیا کو عجائب پرستی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بلکہ اس کو بڑے ہی غور و تفکر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جن کے اندر ہر وقت تفکر و تدبر کی صلاحیتیں انگڑائی لیتی رہتی ہیں۔ اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ان تمام لوگوں کے لیے مرکز نگاہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو باری تعالیٰ نے سراپائے معجزہ بنایا تھا۔ آپ کے اخلاق و عادات معجزہ تھے، آپ کی شریعت معجزہ تھی، آپ پر نازل شدہ قرآن سب سے بڑا اور ہر دور کے لیے آپ کا زندہ معجزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روحانی طاقت نبوت سے اس کائنات میں بہت زیادہ اثر ڈالا ہے۔ کبھی آپ نے سدرۃ المنتہا کی حدود میں اپنی رف کی سواری کھڑی کی، کبھی ما قذب الفؤاد کے نور سے قلب مبارک کو ما قذب الفؤاد کے نور سے قلب مبارک کو منور کیا، کبھی ما زاغ البصر کے سرما سے اپنی آنکھوں کو روشن کیا، کبھی نزول رحمت الہی کے لیے آسمان کے دروازے کھولے، کبھی وادی حق کے سپاہیوں کے لیے زمین کی تہ سے پانی کے چشمے نکالے، کبھی سنگے خارا کے شراروں کی روشنی میں کیسر و کسرا کے خزانے دکھائے، کبھی انبیاء سابقین کی زبان و الہام سے اپنی آمد اور کامیابی کے نغمہ ہائے بشارت سنائے، اور کبھی دنیا میں واقع ہونے والے واقعات کی قبل از وقوع خبر دی، اور غیب داں رب کی عطا سے راہوان عالم کو حقیقت کی منزل تک پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سارے معجزات، بینات، براہین اور آیات کا مقصد صرف اور صرف ابلاغ اسلام اور اشاعت اسلام تھا، اور ترویج و ابلاغ اسلام ہی آپ کی حیات کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ آپ کے روح انور نے لوگوں کو دعوت اسلام دی، آپ کی نگاہ اثر نے لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کیا، آپ کی گفتگو اور تقریر دل پذیر نے لوگوں کی تقدیروں کو اسلام سے وابستہ کیا، آپ کے اخلاق حسنہ نے لوگوں پر اسلام کی دعوت اور اس کی قبولیت کے دروازے واہ کیے، آپ کی ذات اقدس اور آپ کے کردار خلق عظیم نے لوگوں کے لیے آپ کو آیت من آیات اللہ کے رنگ سے رنگ دیا، اور آپ اللہ کی ذات پر شہادت بن کر دعوت اسلام کی قبولیت کا سبب بنے۔ آپ کی ساری پیغمبرانہ حیات میں یہ سارے دلائل، یہ سب براہین، یہ سب آیات، یہ سب بینات آپ کے معجزات ہیں، اور اسباب ظاہری کے پہلو بپہلو اسباب حقیقی اور اسباب واقعی یہ ثابت ہو رہے ہیں، اور انسانوں کے دلوں، دماغوں، نفسوں، ذہنوں اور ان کی روحوں میں یقین کے چراغ جلا رہے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی جو عقلی توجیہات کی گئی ہیں، ان میں سے ایک توجیہ یہ بھی ہے کہ صاحب نبوت ذات میں ایک قوت قدسیہ ہوتی ہے۔ جس طرح ہماری روح عالم اصغر یعنی ہمارے جسم میں اپنا تصرف کرتی ہے، اسی طرح صاحب نبوت کی روح قدسی عالم اکبر اور تمام
کائنات میں تصرف کرتی ہے، اس بنا پر اس سے خارق عادات معجزات صادر ہوتے ہیں۔ روح قدسی کا آئینہ باطنی صاف اور زنگ و غبار سے پاک اور صاف ہوتا ہے، اس لیے لوح محفوظ کا نور اس پر پڑتا ہے، وہ روح قدسیہ اس نور کو پھر مخلوق تک پہنچاتی ہے۔ اسی طرح معجزات کی دوسری عقلی توجیہ یہ کی گئی ہے کہ عام روح بشری کے حواس ظاہری جب مشغول ہوتے ہیں تو اس کے حواس باطنی معطل ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے حواس باطنی کام کرتے ہیں تو اس کے حواس ظاہری بیکار ہو جاتے ہیں۔ مگر نبی کی روح قدسی کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس کے حواس ظاہری اور اس کے حواس باطنی بیک وقت کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کو معطل نہیں کرتے ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے فرائض میں مخل نہیں ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی تاثیر کا عمل دوسرے اجسام اور کائنات تک مسلسل پہنچتا رہتا ہے، اور ان کا علم دنیاوی ذریعے سے، سماوی ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے مسلسل بڑھتا رہتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، فلاسفر اور عقلاء یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات ایک خاص نظام پر قائم ہے، ہر شے کی کوئی ایک علت ہوتی ہے، ہر حادثہ اس کا کوئی سبب ہوتا ہے، ان دونوں کے بغیر کوئی شے پیدا نہیں ہو سکتی، ہر شے میں ایک خاصیت ہے جو اس سے الگ نہیں ہو سکتی، جس شے میں وہ خاصیت نہیں ہے اس سے وہ صادر نہیں ہو سکتی۔ آگ جلاتی ہے، سمندر بہتا ہے، درخت ساکن ہے، درخت ساکن ہے، پتھر چلتے نہیں ہیں، سورج میں نور ہے، کنکر بولتے نہیں ہیں، زہر قاتل ہے، انسان مر کر دوبارہ جی نہیں سکتا، مگر ان سب اشیاء کے ان خواص کی موجودگی میں اگر کوئی شخص یہ کہے آگ میں جلاؤ نہیں ہے، سمندر دفعتاً تھم گیا ہے، درخت چلنے لگے ہیں، پتھر حرکت کرنے لگے ہیں، آفتاب میں سیاہی و ظلمت آ گئی ہے، زہر کھا کر آدمی مرا نہیں ہے، انسان مر کر ایک اشارے سے پھر جی اٹھا ہے، ایسا کرنا در حقیقت نظام علل و اسباب کا انکار کرنا ہے، اور پورے نظام فطرت کو درم برم کرنا ہے، علل و اسباب کے سارے نظام کو بکھیر دینا ہے، اور اشیاء کو ان کے طبائع اور خواص سے محروم کرنا ہے، اور ان خواص کا اور اس اشیاء کے ان طبائع کا اعلانیہ انکار کرنا ہے جو بار بار تجربے سے ثابت ہو چکے ہیں، اور جن کے نتیجے میں جن سے کبھی بھی ان چیزوں کے حوالے سے تخلف نہیں ہوا ہے۔ بعض فلاسفر اس نظام میں علل و اسباب کو ناقابل تغیر و تبدل جانتے ہیں، اور کچھ فلاسفر اور حکماء کا موقف یہ ہے کہ جس میں فارابی، ابن سینا اور ابن مسقوی پیش ہیں، وہ کہتے ہیں اس نظام فطرت اور سلسلہ علل و اسباب میں اگرچہ تغیر و تبدل نہیں ہوتا ہے، مگر معجزات کو ان اسباب و علل سے بالکل الگ ثابت کرنا بھی درست نہیں ہے۔ یہ بھی علل و اسباب کے ماتحت ہیں، مگر ہم ان اسباب و علل کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور ان کے اسباب و علل ہماری آنکھوں سے مخفی ہے۔ ہمارا نظام علل و اسباب تو یہی کہتا ہے کہ نباتات بیج سے پیدا ہوتے ہیں، پرندے انڈے سے پیدا ہوتے ہیں، حیوانات نطفے سے ظہور پذیر ہوتے ہیں، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ساری چیزیں آنے والے وقت میں بیج کے وسائط اور ظاہری ذرائع کے بغیر دفعتاً پیدا ہو جائیں۔ ان معجزات کی ایک اور عقلی توجیہ یہ کی گئی ہے کہ اکثر اسباب و علل کی ظاہری علت
اور ظاہری سبب ہمیں معلوم ہوتا ہے اور ہمیں وہ بظاہر نظر بھی آتا ہے، مگر بعض چیزوں کے لیے ممکن ہے کہ ان کی اسباب و علل زمینی اور ظاہری نہ ہو بلکہ سماوی اور فلکی ہوں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، معجزات کی ایک اور عقلی توجیہ یہ بھی کی جاتی ہے کہ اس کائنات میں جس قدر انسان ہیں، اگر ان انسانوں کی خصوصیات پر غور کیا جائے تو ان میں بھی عجیب و غریب اختلافات دکھائی دیتے ہیں۔ کوئی انسان کم فہم ہے، کوئی ذی فہم ہے، کوئی زیرک ہے، اور کوئی کند ذہن ہے۔ کسی کو بولنے کا شوق ہے، کسی کو لکھنے کا ذوق ہے، اور کسی کو سننے کی چاہت ہے۔ ایک علم کا طالب ہے، دوسرا علم کا دشمن ہے۔ ایک علو ہمت رکھتا ہے اور اس کی بلند حوصلگی کے سامنے مشکلات کے بڑے بڑے پہاڑ بھی خس و خاشاک کی طرح ہے۔ ایک انسان اتنا پست ہمت اور ضعیف الارادہ ہے کہ وہ تنکے کو بھی پہاڑ جانتا ہے، اور ایک انسان بہت قوی الحافظہ ہے اور معمولی معمولی باتوں کو بھی یاد رکھتا ہے، اور دوسرا وہ انسان جو موٹی موٹی باتوں کو بھی بھول جاتا ہے۔ کسی انسان کو ادبیات سے لگاؤ ہے، کسی کو عقلیات کا ٹیسٹ ہے، کسی انسان کو منقولات میں لذت ملتی ہے، کسی کو معقولات میں لطف ملتا ہے، کسی انسان کو اچھی سواری کا شوق ہے اور کسی انسان کو خوش لباسی کی رغبت ہے، کسی کی وضاقتہ حسین ہے، کسی کو صرف کھانے پینے سے تعلق ہے، کسی انسان کو صرف دولت جمع کرنے میں لطف آتا ہے، کسی انسان کو خرچ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ کوئی طبعاً حلیم ہے، کوئی طبعاً شریر ہے، کوئی شریف النفس ہے، کوئی بدکماش ہے، کوئی وفادار ہے، اور کوئی اپنی طبیعت میں غداری رکھتا ہے، کوئی حریص و طمع ہے، اور کوئی بد زبان اور بد کردار ہے، کوئی سنجیدہ و متین ہے، کوئی بدبودار اور بد اتوار ہے، کوئی خبیث اور شیطان ہے، اور کوئی خفیف العادت شخصیت رکھنے والا ہے۔ یہ ساری اچھی اور بری خصوصیات اشرف الخلق انسان ہی میں پائی جاتی ہیں، مگر یہ بات قابل توجہ ہے کہ ہر انسان کے نفس میں جو خصوصیات ہیں اس کے مطابق جو احوال اور آثار ظاہر ہوتے ہیں اس پر اس کو مطلقاً تعجب نہیں ہوتا ہے، مگر وہ اعمال اور وہ آثار جو اس کے اپنے نفس میں نہیں ہیں ان کے نہ ہونے پر اس کو اپنے نفس پر تعجب نہیں آتا ہے۔ ایک بخیل شخص کے نزدیک سارا گھر بار لٹا دینا ایک ما فوق البشر کارنامہ ہے، اور ایک دنیا دار جاں پسند اور حریص آدمی کو ایک زاہد، ایک قانع اور ایک متواضع آدمی کو دیکھ کر تعجب آتا ہے۔ معمولی حافظے والا شخص اس بات پر یقین نہیں کرے گا کہ امام بخاری کو 6 لاکھ حدیث یاد تھیں، اندلس کے ایک نابینا ادیب کو اغانی کی 20 جلدیں نوکے زبان تھیں، تیمور، بابر، نیپولین کی قوت عزم و ارادہ ایک کمزور اور ضعیف الارادہ شخص کے لیے ایک غیر معمولی چیز ہے۔ ایک کمزور ارادہ آدمی خود اپنی اولاد عزا و خدام کو قابو نہیں کر سکتا، لیکن اس کے لیے وہ شخص جو غیر معمولی عزم و ارادہ رکھتا ہے، ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو اپنی قیادت میں یکجا رکھتا ہے، اس کے لیے یہ شخص بڑا ہی تعجب انگیز فرد ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اب ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہو سکتا ہے کہ تمام نفوس انسانیہ کے اتحاد کی معیت کے باوجود یہ اختلافات کہاں سے آ جاتے ہیں؟ اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے، ہر نفس کی جوہریت دوسرے سے مختلف ہے، اس لیے کہ ایک کی جو خصوصیات ہیں وہ دوسرے کی نہیں ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں ہر جسم کی ترکیب عنصری میں اختلاف مزاج ہے، جس کے سبب ایک کی خصوصیات دوسرے میں نہیں ملتی ہیں۔ بہرحال ان میں جو بھی
پہلو اختیار کیا جائے، یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ممکن ہے بعض ایسے نفوس بھی ہوں جن کی روحانی اور جسمانی قوت کی بنا پر ان پر ایسے عجیب و غریب ان پر یہ احوال ظاہر ہوتے ہوں، ان سے وہ اعمال صادر ہوں جن کا صدور عام انسانوں کی جسمانی اور روحانی قوت سے باہر ہو، اس لیے وہ عام انسانوں کو ناقابل فہم نظر آتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک کم فہم کو ذی فہم کے افعال پر اور ایک ضعیف الحافظہ کو قوی الحافظہ کی قوت پر، ایک حریص و طمع کو ایک کانے اور ایک زاہد اور ایک کمزور اور ضعیف الارادہ کو قوی الارادہ اور مستحکم العزم شخص پر تعجب آتا ہے، مگر وہ نفوس قدسیہ جن میں معجزات کی وہ نادر قوت موجود ہے، ان کے خصائص اور آثار پر عام آدمی بہت زیادہ تعجب کرتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس بنا پر کہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ اسباب و علل کی جو دنیا ہے اس میں عموماً ایسا نہیں ہوتا ہے، ان چیزوں کو جب وہ الگ سے جدا جدا دیکھتا ہے تو وہ ان شخصیات پر بھی اور ان تصورات پر بھی تعجب کرتا ہے، اور اسے معلوم نہیں کہ یہ اللہ کی ایک عادت جاریہ ہے، ایک عادت خلافیہ ہے، ایک عادت استثنائیہ ہے۔ معجزات کا صدور اللہ کی عادت جاریہ سے نہیں، عادت استثنائیہ سے ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ فلاسفر کے نظریات اور افکار اس کائنات کے بارے میں اسباب و علل کے نظام کو حتمی اور قطعی سمجھتے ہیں، اور انہی فلاسفر کو مولا روم یوں بات انبیاء علیہ السلام کے معجزات کے ضمن میں سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں فلسفی کہ منکر حنانہ است از ہوا سے انبیاء بیگانہ است، کہ فلسفی ستون نبوی کی گرہ آوزاری، اس کے رونے کو، وہ منبر اس کے رونے کا انکار کرتا ہے کہ لکڑی ہو کر وہ کھجور کا تنا کیسے رو سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے، مولا روم کہتے ہیں کہ وہ شخص اس لیے یہ بات کہتا ہے کہ یہ ہوا سے انبیاء اور انبیاء علیہ السلام کے ذرائع علم سے ناواقف ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس موضوع کی حقیقت پر اگر ہم غور و فکر کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے، جس طرح رات کی تاریکی کے بعد دن کی روشنی کا آنا قانون قدرت ہے، اسی طرح یہ بھی سنت الہیہ ہے۔ جب عالم انسانیت پر دلالت و گمراہی کی تاریکی چھا جاتی ہے تو اس کے مطلع سے ہدایت و رہنمائی کا نور طلوع ہوتا ہے۔ اس آفتاب ہدایت کی روشنی سے سارا قرائے ارض دفعتاً بقعے نور بن جاتا ہے۔ سلسلہ مصلحین کے اسی آفتاب ہدایت کو عادیان و شرائع کی اصطلاح میں نبی اور رسول کہتے ہیں، اور اس سلسلہ نبوت کے مشکات نبوت سے جو نور ہدایت ابلتا ہے اس کا سرچشمہ وہ نور السماوات والارض ذات ہے، جس سے عام مادی آنکھ خیرہ ہو جاتی ہے۔ نبی اور رسول وہ کچھ دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھتے، نبی اور رسول وہ کچھ سنتا ہے جو ہم نہیں سنتے، اور ہم اس کے کامل احوال سے ناآشنا ہیں، اور اس کی عقل اور حواس کے احاطے سے ہم بیگانہ ہیں۔ رسول و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح عالم ناسوت سے ماوراء عالم غیب سے گہرا تعلق و ربط رکھتی ہے۔ انسان اسی عالم کے اسرار و غیوب کو اپنی محدود تعبیر میں عالم قدس، عالم روح اور عالم مثال سے تعبیر کرتا ہے۔ حامل رسالت کی ذات اپنے آبنائے جنس کو دعوت اللہ دیتی ہے، اور وہ دنیا کو جو پیغام دیتی ہے اس کی سچائی واضح ترین اور دلیل کی صورت میں ان کو عطا کرتی ہے۔ وہ آیات کی صورت میں
بینات کی صورت میں، برہانات کی صورت میں وہ انسانیت پر اپنی صداقت اور اپنی سچائی کی علامات کو وہ رسول ظاہر کرتا ہے، اور اس بنا پر بھی لیطمئن قلبی کے لحاظ سے بھی اتمام حجت کے لیے اس داعی حق سے کچھ ایسے واقعات صادر ہوتے ہیں جو عام انسانی دسترس سے باہر ہوتے ہیں، ان کی توجیہ و تعلیل میں انسانی عقل مان پڑ جاتی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ سرد ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن گیا، حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس چشم زدن میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، سدرۃ المنتہا تک، لامکاں کعبہ قوسین تک رسائی کرتی ہے۔ ان واقعات و معجزات کی توجیہ عقل انسانی کرنے سے عاجز ہے، اس لیے عقل انسانی عاجز ہے کہ معجزے کی حقیقت ہی یہ ہے، انما الآیات عند اللہ، انما الآیات عند ربی۔ معجزہ نبی کی ذات سے صادر ہوتا ہے، مگر اس کے صدور کا اصل ماخذ اور سرچشمہ اس کا اذن اور حکم من عند اللہ ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے دو ٹوک اعلان کر دیا ہے، کوئی بھی معجزہ کسی نبی اور رسول کی طاقت سے نہیں بلکہ رب کی قدرت اور اذن سے صادر ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا وما کان لرسول ان یاتیا بآیۃ الا باذن اللہ۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج انسانی عقل معجزہ معراج النبی کو پڑھتی ہے تو اس پر آشکار ہوتا ہے کہ رسول نے یہ سفر کیا نہ تھا بلکہ آپ کو یہ سفر اللہ نے کرایا تھا۔ آپ اس سفر پر گئے نہ تھے بلکہ اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اس سفر پر آپ کو لے گیا تھا۔ اس سفر اسراء و معراج کی چند جھلکیاں قرآن بیان کرتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ھو السمیع البصیر۔ وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے حصے میں اپنے محبوب و مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت نے سفر معراج کے پہلے مرحلے کو مکہ سے بیت المقدس تک بیان کیا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں لفظ سبحان فرما کر باری تعالیٰ نے تمام عقلی اعتراضات اور تمام انسانی شکوک و شبہات کا خاتمہ کر دیا ہے کہ سفر کا اہتمام اس ذات نے کیا ہے جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ جو اس سفر کا انکار کرتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ کی قدرت کا انکار کرتا ہے۔ لفظ سبحان کے ذریعے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ خدا کی قدرت کاملہ کا کلی ادراک عقل انسانی کے بس کی بات نہیں ہے۔ پاسبان عقل کو اس انسان کے ساتھ ضرور رہنا چاہیے، مگر کبھی کبھی انسان کو اس عقل کو چھوڑ بھی دینا چاہیے۔ لفظ سبحان نے اس حقیقت کو بھی اجاگر کر دیا ہے، جب بھی تم اپنے میزان عقل سے اس واقعہ معراج کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو تمہاری عقل ایک ہی رات میں بیت اللہ سے بیت المقدس تک کے سفر کو طے کرنا اور پھر وہاں سے اسی رات کو واپس آنا قبول نہ کرے گی۔ پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ عقل کیسے تسلیم کرے کہ آپ بیت المقدس سے آگے سدرۃ المنتہا کی طرف جاتے ہیں اور پھر وہاں سے لامکاں کا سفر کر کے کعبہ قوسین تک آپ کا سفر معراج ہوتا ہے، اور پھر ثم دنا فتدلی کے مقامات آتے ہیں اور منزل سفر معراج کعبہ قوسین سے ہم کنار ہوتی ہے۔ مگر حیرت ہی حیرت ہے، یہ سارا سفر رات کے قلیل حصے میں ہوتا ہے۔ یہ سن کر عقل انسانی اپنے میزان سے انکار ہی انکار کی
آواز بلند کرتی ہے، مگر لفظ سبحان الذی عقل انسانی کی اس گرد اعتراض کو رفع کر دیتی ہے۔ ہاں انسانی طاقت سے یہ بعید ہے، مگر رحمانی قدرت سے یہ ممکن ہی ممکن ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے عقل کو یؤمنون بالغیب کے عقیدے کا قائل ہونا ہوگا، تبھی وہ حقیقت سفر معراج کو سمجھ سکے گی۔ یہ سفر معراج زمین و آسمان ہی کا سفر نہیں، بلکہ یہ تو زمین سے لامکان کا سفر ہے، اور لامکان کی وسعتوں کا سفر ہے، اور حدود وقت سے آگے نکل جانے کا سفر ہے، اور یہ خدا کے آخری رسول کا یہ سفر سدرۃ المنتہا اور عرش معلیٰ کا سفر ہے۔ اسی طرح قرآن سفر معراج کو سورہ والنجم میں یوں بیان کرتا ہے، والنجم اذا ہوا، فرمایا قسم ہے روشن ستارے وجود محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب وہ شب معراج عرش بری سے عروج فرما کر زمین کی طرف اترا۔ معراج کی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود بشری کے ساتھ ان بلندیوں سے آگے تشریف لے گئے، جن بلندیوں پر جبرائیل جیسے مقرب فرشتے بھی جانے سے ان کے پر جلتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، لفظ ہوا سدرۃ المنتہا سے کعبہ کوسین تک کے سفر کو بیان کر رہا ہے، تو اب اس آیہ کریمہ کا معنی یہ ہوگا، اس لمحے کی قسم جب ہے حبیب تو لامکان کی حدوں کو پار کر کے میرے مقام قرب تک پہنچا۔ اور اس آیت میں باری تعالیٰ والنجم کہہ کر چمکتے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھا رہا ہے، جو شب معراج سب عظمتوں اور رفتوں سے ہم کنار ہوتے ہوئے بلندیوں کی آخری منزل تک جا پہنچا، جس منزل تک کسی اور مرسل، کسی اور مقرب فرشتے کے پہنچنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ والنجم، اس چمکتے ستارے کی اسی شان کو عالم انس و ملائک نے نہ پہلے کبھی دیکھا تھا، نہ آپ کے بعد کبھی قیامت تک دیکھ سکیں گے۔ اس چمکتے ستارے نے انسانوں کے من میں روشنی بکھیری اور ان کے من کے ظاہر و باطن کو اچھی طرح منور کیا۔ اس والنجم کی حامل ذات نے صدیوں کی ظلمتوں کا خاتمہ کیا۔ والنجم اذا ہوا کے کلمات بتا رہے ہیں رسول اللہ کا یہ سفر معراج اسی وقت معراج بنتا ہے جب یہ روح مع جسد ہو اور حالت بیداری میں ہو، تبھی جسم کے ساتھ آسمانوں پر جانا ہی معراج بنتا ہے۔ جب 7 آسمانوں سے گزر کر مقام سدرۃ المنتہا آیا تو اب وہ جبرائیل جو مکہ سے آغاز سفر میں شریک تھے، سب مقامات پر ساتھ ساتھ تھے، جب سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کا سفر شروع ہوا تو جبرائیل امی پکارنے لگے، لو دنوت ان ملتن لاخترقت، تو اگر عرض کی یا رسول اللہ اس مقام سے ایک پور برابر بھی میں آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا۔ جبرائیل امی نے آگے جانے سے معذرت کر لی، اس لیے کہ یہ اب لا مکان کا مسافر والنجم اذا ہوا کی شان کے ساتھ سبحان الذی اسرا بعبدہ کی شان عبدیت کے ساتھ اپنی منزل کعبہ کوسین او ادنا کی طرف بڑھا، جہاں سارے حجابات اٹھا دیے گئے، جس منزل کو قرآن نے بڑے راز و نیاز کے صیغوں اور کلمات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحی الی عبدہ ما اوحی، پھر قریب ہوا اللہ محمد سے، پھر زیادہ قریب ہوا تو محمد اپنے رب سے 2 کمانوں کے مقدار کے نزدیک فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ کم، تو فرمایا وہی فرمائی اپنے عبد مقدس کو، مکرم کو، جو وہی فرمائی۔ رب تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق اپنے حبیب کو خوش آمدید کہا، اور وہ اتنا قریب ہوا کہ اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان بہت کم فاصلہ رہ گیا۔ رسول اللہ حسن مطلق کی دید سے مشرف ہوئے، رسول اللہ صفات الہیہ اور صفات اللہ سے مزین ہوئے، اور آپ کی ذات اقدس صفات الہیہ کی مظہریت کا پیکر اتم بن گئی۔ آپ اس مقام حریم ذات سے قرب و وصال کی لذتوں اور رفتوں سے
ہم کنار ہوئے۔ حاضرین گرامی قدر، اختتامی کلمات کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سے شروع ہونے والے اس سفر معراج کا یہ نقطہ منتہا اور یہی عروج سفر کا مقام کمال تھا کہ رب نے اس سفر معراج میں اپنے حبیب و محبوب کو مقام قوسین میں اپنے حسن مطلق کی جلوہ گاہ میں بٹھایا اور جی بھر کے اپنے حبیب کو اپنے حسن مطلق کے نظارے کرائے، اور مقام کعبہ قوسین میں حبیب محبوب کو دیکھ رہا تھا اور محبوب حبیب کو تک رہا تھا۔ وہ حسن مطلق جس کی دید کی تمنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے اور دنیا میں کرتے رہے، ان کو جواب دیا گیا تھا لن ترانی یا موسیٰ، مگر آج اس حسن مطلق کی دید فقط اور فقط عالم انسانیت اور طبقہ انبیاء اور رسل میں سے صرف اور صرف آپ کے لیے اس دنیاوی حیات میں مقدر تھی۔ آج کل انسانوں کے سردار بن کر سب انسانوں اور ان کی عقلوں کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ اپنی ظاہری آنکھوں سے حسن مطلق کی دید میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کی قوت سے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کی طاقت سے اور رب قدیر کے اذن دید سے اور اس کے حسن مطلق میں کھوئے ہوئے تھے۔ جب آپ اس سفر معراج سے واپس پلٹے تو باری تعالیٰ نے فرمایا والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زمین سے مکاں کی ساری وسعتیں اور منزلیں طے کرنے اور لامکاں کی جلوہ سامانیوں اور حسن مطلق کی دید کرنے کے بعد اتنی تیزی اور بڑی رفتاری سے زمین کی طرف واپس پلٹا کہ وہ سفر جو کروڑوں سال میں بھی طے نہیں ہوتا تھا وہ آنے واحد میں مکمل ہوا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، والنجم اذا ہوا کا ایک معنی یہ ہے کہ قسم ہے چمکتے ستارے محمد تیرے وجود اور تیرے سراپا کی، جب تو شب معراج اتنا اونچا ہو گیا کہ ساری خلق تیرے نیچے رہ گئی اور صرف خالق تیری ذات کے اوپر تھا۔ اے محبوب، تو نے خالق اور اس کی مخلوق کے درمیان کا درجہ پایا ہے، اس لیے ہم اہل زمین اور بندگان خدا یہی کہتے ہیں اور یہی آپ کے بارے میں سمجھتے ہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مخلوق کے ساتھ والنجم اذا ہوا کی آپ کی شان یہ ہے کہ آپ سفر معراج سے واپس اس لیے آئے کہ مخلوق کو اپنے خالق سے واصل کریں۔ آپ کی بعثت اور رسالت کا مقصد وعید یہی ہے کہ بندہ اپنے مولا سے واصل ہو جائے، اسے وصل کے لمحات میسر آ جائیں۔ آپ کی شان کو کسی نے کیا ہی خوبصورت انداز میں واضح کیا اور آپ کی شان میں عرض کی ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برزخ کبریٰ کو ہے حرف مشدد کا۔ اس واقعہ معراج میں تمام نسل انسانی کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے یہ سبق مضمر ہے کہ ہر انسان اور ہر مسلمان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لہجہ معراج کا حامل ہونا چاہیے۔ تمام نسل نو اور ہر انسان اور قوم مسلم بطور خاص ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی انفرادی زندگی، ان کی قومی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی خیرات لیتی ہو۔ اس سفر معراج سے ان کی زندگیاں معمور ہو، ان کا ہر دن عروج کا ہو، ان کا ہر قدم ترقی کا ہو، ان کا ہر عمل فلاح کا ہو، ان کا ہر رویہ انسانی عظمت کا ہو، ان کی ہر قدر رفت اور عظمت کی ہو، ان کا ہر شخص قوم کی تقدیر کو سنوارنے والا ہو، ان کے حاکموں جیسا کوئی حاکم نہ ہو، ان کے لیڈروں جیسا کوئی لیڈر نہ ہو، ان کے ہر میدان میں ترقی اس قوم نے اور قوم مسلم نے اتنی کی ہو کہ اس کے ہر دل کے اندر وہ ترقی معراج کی طرح نظر آتی ہو، ان کا ایک ایک فرد علم و فن سے آراستہ ہو، ان کا ایک ایک فرد قوم کی جان اور قوم کی تقدیر کو
संवारने वाला हो फलसफाए मिराज को मानने वाली कौम का हर रोज अक़वाम आलम में अरूज का हो, मेराज का हो। इसी सब के मेराज को इकबाल ने अपनी कौम को बहुत खूब अंदाज में पढ़ाया भी है और समझाया भी है। इकबाल कहता है सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे, सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आलमे बशरियत की जद में है गर्दूं, कि आलमे बशरियत की जद में है गर्दूं। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।